کہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ چیز اپنائی نہیں ہے جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہم اس کو چھوڑا. اسی لیے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہمیں مسلمانوں کی بڑی ان کی انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سنائی, ان کا کام سنایا, ان کی پوری امتوں کی تاریخ بتائی کہ دیکھو انہوں نے 3 کام جب نہیں کیے تو کیا ہو گیا, وہ رسوا. پہلی وہ چیز کیا تھی کہ وہ اپنے اصلاح سے غافل ہو گئے, تزکیہ نہیں کیا اس کے دلوں سے خوف الہی نکل گئی, اللہ تعالیٰ کی محبت نکل گئی, اللہ تعالیٰ کی خشیت نکل گئی, اللہ تعالیٰ کی عظمت نکل گئی, اللہ تعالیٰ سے دل سے جوڑ نہیں رہا تو کیا ہو گئے, نیچے گر گئے. پہلی بات. اس کے بعد ہمیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایماندارو پوری کی پوری اسلام میں داخل ہو جاؤ, پوری طرح, پوری کی پوری. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پہلی تاریخ کو سامنے رکھ کر ہمیں بتایا کہ دیکھو پیسہ نہ کرو. قد افلح من تزکیٰ, تزکیے کی بتایا. پھر کہا کہ دیکھو پوری دین پر عمل کرو, پوری دین پر عمل کرو, کوئی بات تمہاری دین سے ہٹی ہوئی نہ ہو. ہم کفر کی چیزوں پر فخر کرتے ہیں, صرف ایک نماز پڑھتے ہیں, وہی اللہ پاک کی شکر ہے, باقی ہم کیا نہیں کرتے, جو نہیں کرو کرتے ہیں. سود ہم کھاتے ہیں, اس سے زیادہ کھاتے ہیں, اس کی تہذیب کے پیچھے ہم کیا وہ بھاگ رہے ہیں. تو ہم نے پوری اسلام کو نہیں اپنایا. ضرورت ہے, ضرورت نہیں ہے. تیسری چیز, ہم پوری قوم کو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بہت تاکید سے فرمایا کہ تم بائی بائی ہو. انما المؤمنون اخوہ, تم بائی بائی ہو. عرب ہے, عجم ہے, پٹھان ہے, پنجابی ہے, سرائکی ہے, پنجابی ہے, بلوچی ہے, سندھی ہے, سب تم ایک جسد ہو, ایک جان ہو. تمہاری انگلی کو کوئی کاٹے تم کیا کرو گے, تلوار اٹھائے گے نہیں اٹھاؤ گے. یہ بائی تمہارا انگلی ہے, چاہے پنجاب کا ہے, چاہے سندھ کا ہے, جہاں کا بھی ہے, تمہارا مسلمان تمہارا بھائی ہے. اس عقید کی بات فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامو. تمہارے کام الگ الگ ہوں گے لیکن پکڑو سب رسی کو. کس کو, رسی کو پکڑو. ہم نے قوم کو, ملکوں کو زبانی لسانوں پر تقسیم کیا. یہ تو جاہلوں کا کام ہے. چھوٹی مسائل کی بنیاد پر ہم نے قوم کو تقسیم کر دیا. جو بنیادی اعمال ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا. ایک آدمی اوپر سے گر پڑا پہاڑ سے, اس کا سر بھی ٹوٹ گیا, پاؤں بھی ٹوٹ گئے, اب وہ زندہ ہے, پانی اس سے خون بہہ رہا ہے. تم اس کو کہتے ہو کہ بھئی ایسا کرو کہ تم اس پہ جب ڈاکٹر آ جائے تو کہے کہ اس میں کانٹے دیکھو, کانٹا ہے یا نہیں ہے. بالکل آج کل جیسا کرونا نہیں ہے, اسپتال کو جائیں, دل کا مریض ہو کہتے کہ پہلے کرونا کا ٹیسٹ لاؤ. وہ مر رہا ہے. جب وہ مر رہا ہے تو بھئی مرنے سے علاج تو کرو, پھر دیکھو جو بیماری ہو. تو اس طرح وہ آدمی مر رہا ہے, تم اس کے اندر کیا دیکھتے ہو, کانٹے دیکھتے ہو. یہ ڈاکٹر ہے نہیں. تو اس طرح امت گر چکی ہے. ہماری بارڈر محفوظ نہیں ہے مسلمانوں کی. پاکستان تو پھر غنیمت ہے, اللہ تعالیٰ فضل ہے. میں تو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں, میں بتاتا ہوں کہ تمام اسلامی دنیا میں پاکستان جیسی حکومت نہیں ہے. گلہ ہے مجھے اس سے, رشوت کھاتا ہوں, کرپٹ ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں ایک پشتو والا آدمی تھا, وہ ہمارے پشتو بول رہا تھا. وہ کہیں گیا تھا دوسری ممالک علاقے میں, وہاں وہ شراب بھی پیتے تھے, چرس پیتے تھے, دھوکے دیتے تھے, مختلف کام کرتے تھے. وہ بیچارہ صرف چرس پیتا تھا, باقی ٹھیک ہے. تو وہ جب واپس آیا تو اس نے اپنے علاقے والوں کو کہا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ تم بدماش ہو, تم برے ہو, زخوچ کلا نور خلق میں وقت تو کہاں سے بولا گیا, کہاں سے. جب دوسرے لوگوں کو میں نے دیکھ لیا, دوسری قوموں کو دیکھ لیا, میں تو اس میں کی بنسبت کاکا صاحب ہوں. کاکا صاحب بہت معروف شخصیت تھی ہماری, وہ صوبہ سرحد کی. ہماری حضرت مفتی مولانا سید کا خان کا خیل صاحب اس میں کیا اس کی پڑپوت میں آتے ہیں, اس کے اولاد میں سے ہے. وہ اتنی معروف شخصیت تھی کہ وہ کہتی کہ پھر تم مجھے ایسا لائے ہوئے میں کا سے. تو دوسری ممالک, اسلامی ممالک کے بارے میں کہتا ہوں, ترک لے لیں, دوسری ممالک لیں, جتنے ممالک لے لیں, اب بھی پاکستان دوسری ممالک کے بارے میں کیا ہے کہ مقابلے میں کیا ہے, کاکا صاحب ہے. لیکن اس کو اور اچھا ہونا چاہیے, اور اچھا ہونا چاہیے. یہ قوموں کی قیادت کرے گا. تو اسی قوموں کی, مسلمانوں کی امیدیں وابستہ ہے. تمہاری ہماری فوج کے ساتھ, ہماری پولیس کے ساتھ وہ لوگ جانتے ہیں کہ بہت کہ اسلام کا قلعہ ہے, اسلام کا قلعہ ہے, تو پوری قیادت کرو. پھر یہ گلہ ہے, باقی
سود کو ہٹا دو. اللہ پاک نے تم کو قانون دیا ہے, ترتیب دی ہے تمہارے پاس. بہرحال تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم چھوڑ لیں. ہمارے نماز کی فرائض پر ہم متفق ہے, شرائط پر متفق ہے, سجدہ پر متفق ہے, ایک چیز میں اختلاف ہے کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائیں. اب اس پر تم مجھے اسلام سے نکالتے ہو کہ یہاں کا یہاں اٹھائیں, کوئی کہ یہاں اٹھائیں. اس پر میں کسی کو مشرک کہوں, مجھے آپ علماء بتائیں کہ اس کفر و شرک کا مسئلہ ہے. تو ایسے مسائل کے بجائے ہم امت کو جو بنیادی مسائل ہیں ان پر اکٹھا